اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اچھا ویڈیو آیا ہے میرے پاس، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں، یہ دیکھ لیجئے۔ انت شفت حاجة معينة خليتك تبقى كده؟ آپ نے کوئی خاص چیز دیکھی کیا خواب میں؟ کوئی آئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے؟ میں سو رہا تھا۔ اخي قالوا حضرتك كل اللي انا ذكرتها يعني وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، آیا اور جاتے جاتے میرے پاس بیٹھ گئے۔ يقول لك كان نايم وواحد جاله اخ رأى يعني رؤيا يعني في المنام رویا خواب کو دیکھتے ہیں منام سوتے ہوئے، وافتح المصحف اور کھولا قرآن کھولا کسی رأى آية واحدة ایک منٹ کے لیے۔ الآية بآية وأقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل چلیے، سورہ بقرہ کی 177 ہے، میں نے اپنے آڈیو میں 140 کے قریب کیونکہ وہاں پر بھی قبلے کا ذکر ہے تو میں یہی سمجھ رہا تھا اسی رکوع کی بات ہوں گی۔ میں کوئی حافظ تو نہیں ہوں، مگر مجھے آئیڈیا ہے الحمدللہ کون سی بات قرآن میں کہاں کہی گئی ہے۔ غرض یہ کہ اس ویڈیو پہ سوال کیا گیا ہے کہ مجھے بھائی یہ عربی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں یہ ایجپشین عربی اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے مصریوں سے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ خیر، ترجمہ تو میں نے وقتاً فوقتاً کر دیا ہے، 1 منٹ کا ویڈیو ہے۔ یہ کرنا کیا ہے، اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک گونگا بولنے لگ گیا، خواب میں کوئی آئے، وہ اشارے سے، چلو یہ بھی اگر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آ کے جاتے جاتے میرے پاس رک گئے، بیٹھ گئے، قرآن کھول کے میرے کو پڑھا دیے اور میں پڑھنے لگ گیا، تو ٹھیک ہے نا بھائی، وہ ہمیشہ کے لیے پھر آپ کی زبان کھل جانا چاہیے نا بھائی۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ایکٹیویٹ کرے، پھر ڈی ایکٹیویٹ کر دیے، سوئچ آف کر دے کے چلے گئے، چلو اس کو بھی معجزہ مان لیتے ہیں، مگر بھائی یہ گولیاں جو ہے کسی اور کو دیجئے، ہمارے کو نہیں چلتے۔ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کے داعی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ قرآن عقل والوں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، لکیر کے فقیر لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ غرض یہ کہ یہ فیک ویڈیو ہے، ویڈیو بنانے کا شوق ہے، اوپر سے پھر یہ لوگ ایجپشین ہیں، ان کی عربی تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ کیا کہوں میں آپ سے، گونگا کبھی سنتا نہیں ہے، اس کے کانوں سے کوئی بات اس کے دماغ تک جاتی نہیں ہے تو وہ نکلے گی کیسے منہ سے؟ ہم ایک آیت بار بار دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنی ہی آواز ہمارے کانوں میں جاتی ہے، ایک وقت میں وہ آیت یاد بھی نہیں ہوتی، ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ آیت سمجھ میں بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ خیر، تو گونگے پہلے تو سنتے نہیں ہیں، اور وہ بچہ سن رہا ہے اس کی بات، جب وہ جو ہوسٹ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا انٹرویو لینے والا، جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ لڑکے کی نظر ڈائریکٹ اس پہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ نہیں سن رہا تھا، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کے پہچان رہا تھا کیا بول رہا ہے وہ، چلو اور آگے بڑھتے ہیں، جھوٹے کو منزل تک پہنچانا ہے۔ چلیے، اگر وہ سن بھی لے تو پھر اشارے سے بول رہا تھا، اچانک قرآن پڑھنے لگ گیا، یہ بھی مان لیا کہ بھئی معجزہ صرف قرآن کے لیے ہے، تو کیا زندگی بھر وہ ایک ہی آیت پڑھے گا اور دوسری آیت نہیں پڑھ سکے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے سوئچ آن کر ہی دیا ہے تو رکھ دینا تھا، بیچارہ پڑھ لیتا تھا پوری قرآن، نہیں دکھانا تھا، دیکھو بھائی نبی خواب میں آئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے آ کے یہ آیت پڑھ کے سنا کے چلے گئے، وہ آیت انہوں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اوکے بھائی، ٹھیک ہے، میں مان لوں اب واقعی نبی خواب میں آئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اشارہ تھا وہ نبی کی طرف سے، یا پھر میں اس آیت کو رٹا ماروں، جو بچے تتلے ہیں، جو بچے گونگے ہیں، میں ان کو بولوں یہ آیت کو جتنا زور سے جتنے بار پڑھیں گا، 31 مرتبہ 101 مرتبہ، تو تیرا گونگا پن ٹھیک ہو جائے گا۔ اصلی گونگا ٹھیک نہیں ہوا، آپ کا بچہ کیا ٹھیک ہوگا؟ یا ہمارے کسی ہری پگڑی والے کے پاس جائیے، وہ اورنج ٹوپی، پیلی ٹوپی، نیلی ٹوپی، ہری ٹوپی، اس میں اب آپ کو نے تعویذ میں یہی آیت لکھ کے لٹکا لے کے جاؤ بچے کو، تو بچے کی زبان ٹھیک ہو جائیں گی، یہ کریں گے۔ اس میں کیا پیش کیا گیا ہے، تمہارا چہرہ چاہے مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے سب، یہ مشرق مغرب۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں تو اس سے میں کیا حاصل کروں؟
وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھ بھی لیے، لکھ بھی لیے، سمجھ بھی گئے، وہ پہنچا بھی دیے دوسروں تک۔ آپ کی جھوٹ لے کے میں کروں کیا؟ اگر وہ سچ بھی ہے تو میں کیا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو مجبور کر کے تم مان جاؤ، کیسا بھی تم مان جاؤ، تم مان جاؤ، دیکھو میں کرشمے کر کے دکھا دے رہا ہوں، تو پھر آپ انعام کے مستحق کہاں ہیں؟ اگر آپ کے سامنے گن پوائنٹ پہ یا چمتکار کو نمسکار کروانا ہے تو پھر آپ کو قیامت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یعنی آپ کا ٹارگٹ ٹوٹلی اسی دنیا کا ہے کہ یہیں پیدا ہونا ہے، یہیں مر جانا ہے، اچھا کرو اچھا ہوگا، برا کرو برا ہوگا، بس آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ کی اولاد کے ساتھ ہوگا۔ یہی سمجھاتے نا ہمارے اللہ ملہ کی اولاد، یہی سمجھاتے دنیا میں اچھا کریں گے تو یہیں اللہ تعالیٰ کو آج کل ٹائم نہیں ہے، کہتے اللہ کو جو ہے وہ آج کل وقت نہیں ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو اللہ تعالیٰ جب کا جب دکھا دے رہے ہیں بھائی، جب کا جب، اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جو جی میں آیا بولو اللہ کے بارے میں، ہاں میں کیا کروں، اس سے کیا سبق لوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا، وہ قرآن میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا زبردستی کسی کو مومن بنا دے تو ساری دنیا کو مومن بنا دیتا، لیکن اللہ کا یہ منشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر اور آپ کے شکر کا، آپ کی عقل کا، آپ کے ہر تکلیف کا، ہر خوشی کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، امتحان لے کے آپ کو دکھا دینا چاہ رہا ہے۔ وہ جو پہلے دن جھگڑا ہوا تھا، فرشتے مان گئے اور ابلیس نہیں مانا، آخرت میں اس کا جواب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو میں نے اس لیے اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ جو واقعی میرے انبیاء پہ چلنے والے ہیں، انبیاء کے رستے پہ چلنے والے ہیں، آج ان کے لیے انعامات ہیں بڑے بڑے، اور جو یہ اس ابلیس، اس خبیث کے راستے پہ چلتے رہے حلیے بنا کے، تو دیکھو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک رزلٹ آنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے آپ کی عقل کا، آپ کے صبر کا، آپ کے شکر کا، آپ کے اچھے حالات کا، آپ کے برے حالات کا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد والے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ملا کے ہیں، بانجھ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان پورے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب بھی میں ان کے اوپر مصیبت ڈالتا ہوں یا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے پاس سے کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اس میں بھیک مانگنا کیا ہے؟ یہ دے دے، وہ دے دے، پریشان حال کو پریشانی دور کر دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، جس کو اولاد دیا نیک اور صالح بنا دے، امراض کو ٹھیک کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ باپ کی جاگیر ہے کی، اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ چھچورے لوگ، تھرڈ کلاس، استغفر اللہ العظیم۔ یہ سب جھوٹا ویڈیو ہے میرے بھائی۔